جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے، کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے۔ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو، اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا، تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے۔ کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں، کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے لیکن باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے،
रेत का जर्रा पड़ जाए तो उसको फूंक मार के उसको हटाता है, तो वो फूंक से जो आवाज पैदा होती है उसको अरबी में उफ कहते हैं। तो फिर उफ हर उस चीज के लिए मनकूल हो गया जो नापसंदीदा है। एक तो कौल ये है कि वालिदैन के सामने इस एहतियात से रहो। दूसरी बात, आप फरमाते हैं उफ का मफहूम ये है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बोलो बरास चारपाई पे निकल जाता है और इंसान उनको उठा के उनकी खिदमत करता है, सफाई करता है, कपड़े बदलता है। इंसान की तबीयत में जो फितरी नफासत है उसके तहत उसको माँ बाप से जो मकरूह और नापसंदीदा बू आती है उससे वो बचना चाहता है। वो नफरत माँ बाप से नहीं होती, वो नफरत उस बदबू से होती है जो माँ बाप के बदन से या चारपाई से या कपड़ों से उठ रही है। तो बंदा अपने जो है वो नाक पे कपड़ा रख लेता है उस बदबू से बचने के लिए। तो उफ के मफहूम को बयान करते हुए हजरत इमाम राजी कहते हैं कि इंसान को इस बात से भी रोका गया है कि तू अपने नाक पे कपड़ा रख के अगर उनको सफाई कर रहा होगा तो माँ बाप के नाजुक दिल पे कहीं ये बोझ ना आ जाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। इसलिए वालिदैन की ताजीम का आलम यह है कि तू खुले नाक से उनकी खिदमत करे और वो बदबू सहता रहे और अपने नाक के ऊपर कपड़ा भी न रखे कि तेरे माँ और तेरे बाप के दिल के अंदर इतना खलाल और मलाल भी पैदा ना हो। ये है उफ का जुमरा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया था। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि बेटा मेरा जी चाहता है कि मेरे साथ तुम बैठ के खाना खाओ, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, क्या वजह है इसकी? तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अम्मी मैं इस डर से आपके पास बैठ के खाना नहीं खाता कि कहीं किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर बढ़ जाए और मैं अदमे आगही की वजह से अपने हाथ को उस लुकमे के पे डाल लूं और ना जान सकूं कि इस लुकमे को उठाने का इरादा मेरी मां के दिल में पैदा हो चुका है और मैं अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाऊं। इस डर से मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया करता। यानी माँ बाप की ताजीम का आलम यह है, उफ तक ना कहो। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि वालिदैन के सामने बेटे की हालत क्या होनी चाहिए। वो फरमाते हैं जिस तरह भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाए और उसको पकड़ के जो है वो आका के सामने पेश कर दिया जाए, तो उस भागे हुए गुलाम को पकड़ के जब आका के सामने पेश कर दिया जाए तो जो हालत उस गुलाम की होती है, बेटे की हालत ये माँ बाप के सामने होनी चाहिए। अब उन बेटों को सोचना चाहिए जो अपने माँ बाप को दकियानूसी का ताना देते हैं और समझते हैं ये ओल्ड फैशन है, इन्हें क्या पता जमाना कहां चला गया है, और उनके फैसलों को मुस्तरद करते हैं। उलमा ने इस बात को तफसील के साथ बयान किया है कि शरीयत के जो कतई ज़ाब्ते हैं उन ज़ाब्तों और उन कवानीन को और उन मामलात में तो वालिदैन की फर्मा बरदारी नहीं होगी अल्लाह की अगर मासियत होती हो, लेकिन जो मामले शक वाले हैं वहां माँ बाप के कौल को तरजीह दी जाए। तो फरमाया उनके सामने उफ भी नहीं कहनी, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनसे बात और उनके लिए अपने बाजू बिछा लेने हैं नरम दिली की वजह से, नरमी की वजह से। जब जानवर जमीन की तरफ रुख करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपने परों को सकेड़ लेता है, तो उसके लिए ये लफ्ज बोले जाते हैं वख्फिज लहुमा जनाह। तो अल्लाह ताला फरमाया जिस तरह वो जानवर इज्जत से अपने बाजू सकेड़ लेता है और फैलाता नहीं है, वालिदैन के सामने तेरी अकड़, तेरा ओहदा, तेरा मनसब, तेरी शाने, तू बड़ा ऊंचा है, लोग तुझे सलूट करते हैं, तेरे हाथ चूमते हैं, तुझे सलाम करते हैं, ऊंची कुर्सियों पे तू बैठता है, लेकिन वो सब वहां छोड़ दे और माँ के कदमों में आजिज बन के बैठ जा, बाप के कदमों में आजिज बन के बैठ जा। वहां अपनी उस किसी चीज का लिहाज रख, परिंदा ऊपर कोड़े तो पर खोले, लेकिन जब नीचे आए तो परों को समेट ले। तेरा ओहदा, तेरा मनसब बाहर रहे, जब माँ बाप के पास आए उस वक्त तो मुअद्दब गुलाम की सूरत में अपने वालिदैन के सामने खड़ा। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अगला हक ये बयान फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कराए, अल्लाह मेरी माँ पर भी और मेरे बाप पर भी रहम फरमा दे, जिस तरह मैं छोटा था और मेरे ऊपर उन्होंने रहम फरमाया।
انسان ماں باپ کے حق دے ہی نہیں سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے. اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے. ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے. اس کو امام حقی نے لکھا ہے. اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے. آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی. احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا. تو ساری خدمت میں نے خود کی. جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا. جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا. جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی. اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا. تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے. تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا. بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں. ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے. ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے. میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے. ماں